بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مسلمانوں کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اس کا اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ایک ایمان آفروز واقعہ آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ یہ ایمان آفروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے، دنیا کے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نے خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کیے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولادوں میں سے تھی۔ اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولادوں میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی حسین و جمیل خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون ان بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے خدام ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کی کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہیں حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ فرعون کو حکومت اور سلطنت، مال و دولت اور کثرت اور طاقت کے نشے نے اندھا کر دیا تھا، اسے بہت زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اسی طرح اس بدبخت کافر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھ دیا تھا اور انہیں طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور ان معصوم لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتار سے چلتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں گزرتے گئے، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کے لیے مبعوث فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے کے لیے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ ان کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو
لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا۔ اس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا، ایک وسیع اور عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت میں مغرور ہو کر اپنے عالیشان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو گئے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا ہجوم اور مجموعہ بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جس کے دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نور جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھی اور رسیاں پھینکنی شروع کی، تو اس لاٹھیوں اور رسیوں کو ایک دم سے سانپوں میں بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجموعے کے اندر خوف راز پھیل گیا، اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے، اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے اپنے عصا مبارک کو سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک خوفناک اور ہیبتناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگر کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطن کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لائے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں بھی حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائی۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جعفر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں یہ بھی ڈر تھا، اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل جائے گا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر بہت ظلم ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب غریب واقعہ پیش آیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضبناک آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی۔ فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا، تو فرعون کی بیٹی نے بسم اللہ والی بات کو سن لیا، اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کرنے لگی کہ آپ کے علاوہ وہ خادمہ کسی اور خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔
یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی وجہ دریافت کی کہ آخر کار وہ کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس سے کہنے لگا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتی ہے۔ تو اس وقت اس خادمہ نے فرعون کو جواب دیا اور کہنے لگی کہ میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون اس خادمہ کو اور ان کے ننھے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کو بصیرت کو روشن فرما دیا تھا۔ اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہو کر بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا عمل بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو کہ کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں تجھے اتنا بے باک کر دیا ہے۔ کہ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس جنون نے اس خادمہ پر، اب جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ تو اس کے باوجود اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرے اور تیرے اور سارے جہان کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے فرعون کے سامنے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ فرعون شروع میں تسلی سے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کے دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والدین نے تنہائی میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھے کو خدا ماننے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طرح طرح کی اذیت پر مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں اور پیروں میں میغے لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹایا گیا اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکے۔ لیکن ان تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی،
بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے کئی تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی ایمان آفروز اور ایمان کو تازہ کرنے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان اور حکمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اے دشمنان خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ گر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارنامے پر فخر کرتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا، مجھے ان ظالمان سے نجات بخش دے۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوشش کر لی اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کو سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑا چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دے کر اپنا ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ اس خوفناک منظر کے وقت ایک طرف زندگی اور ایک طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان اس بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر نامقام دکھایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو اب بھول گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مقام عطا کیا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔